چار ہمارے ساتھی دوست ہیں. عمرانہ نذیر ہیں گجرانوالہ سے، حسین علی ہیں لاہور سے، اقدس علی ہیں برمنگھم سے، سلیم داوڑ ہیں فرینکفرٹ سے. وہ کہتے ہیں جی اقتدار میں آ جانے کے باوجود مریم نواز کی توجہ کا مرکز عمران خان ہی ہے. اب محترمہ یہ کہتی پھر رہی ہیں کہ عمران خان ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. حسن صاحب آپ ہی نواز شریف کی صاحبزادی کو سمجھائیں، کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں؟ یہ نہیں جھونک سکیں گے، یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، دھول اڑا رہے ہیں. اچھا میں نے کیا سمجھانا ہے، میرا کیا لینا دینا؟ میں ان کے بڑوں کو نہیں سمجھا سکا. میری یہ کتاب ہو رہی ہے بی بی بابو اور بے بس عوام. وہ میرا انتخاب نہیں ہے. ضیاء شاہد مرحوم اپنی زندگی میں خود میرے اپنے انیشیٹو پہ، مجھے ان کی موت کے بعد پتہ چلا، دکھ ہوا مجھے، اور مجھ سے پوچھا گیا کہ جی نام چینج کرنا ہے. میں نے کہا جو وہ کر گئے ہیں وہی ٹھیک ہے. ٹھیک اس سے میں نے کالمس پڑھ لیں، جب یہ آپس میں کیا کہوں کن کی طرح لڑتے تھے، چلو بلیوں کی طرح لڑتے تھے. تو میں ان کے بارے میں کیا نہیں لکھتا ہوں، ان کو عقل نہیں آئی. شی میٹ اے ویری ٹریجک اینڈ. نواز شریف کو سوائے زندگی میں پتہ نہیں. سیاستدانوں کے بارے میں میری ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اتنی سی عزت کے لیے اتنی ذلت خوشی خوشی گلے لگا لیتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے سوداگر ہیں. ٹھیک ہے تو صاحب، اچھا اب صاحبزادی کا فوکس عمران ہے، چونکہ عمران نے پہلی بار ایک معجزہ کر دکھایا ہے. معجزہ کیا ہے؟ ان دونوں کی مناپلی اس نے توڑ تاڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. یہ چھوٹی بات. اور اب وہ ماضی سے بڑا سیاسی خطرہ ان کو دکھائی دے رہا ہے. تو باقی اس نے کہنا، باقی تو سارے کے سارے جو منڈلی ہے، یہ جو بنارسی ٹھگوں کا یہ پورے کا پورا ٹولہ ہے، وہ تو اکٹھے ہیں، ساری اکٹھے ہیں. سامنے کھڑا کون ہے؟ ایک ہی تو بندہ ہے. اور ایک بات اور ہے بھائی عادل صاحب، یہ منی بجٹ نہیں ہے. اگر یہ منی بجٹ ہے تو میگا بجٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اصلی بڑا بجٹ ہوتا ہے وہ اتنا خوفناک اور بھیانک نہیں ہوتا جتنا یہ منی بجٹ ہے. تو اس کو منی بجٹ کہنا بھی ان کی کمینگی ہے، زیادتی ہے. یہ بجٹ سے بڑا بجٹ ہے. باقی رہ گیا مریم نواز کا بیان، تو یہ وہ لوگ ہیں جو رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں. انسان اگر بے حیائی کا شکار ہو یا ڈھٹائی کا شکار ہو تو پکڑا بھی جائے تو وہ پھر ادھر ادھر کی کہانیاں سناتا ہے. تو یہ اب سیدھا سادہ سکے چچا کی حکومت ہے. اور جو پاپڑ انہوں نے بیلے ہیں ڈگیوں میں چھپ چھپ کے جاتے رہے، ملتے رہے، یہ وہ سارا اب وہ اس کو ڈتھرون کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آدمی بالکل رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور مکرے اور ادھر ادھر کی کہانیاں سنائے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ رسک نہ لیتے، یہ بڑے سیانے لوگ ہیں، لیکن ان پہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے، اس سے جان چھڑانی تھی. یہ دیکھیں نا، اسحاق ڈار نے عوام کا تو بیڑا غرق کر دیا، لیکن اپنا کروڑوں روپیہ جو بینک میں فریز ہوا ہوا تھا وہ اس نے کروا لیا ہے. اس کا جو گھر ہے وہ حجویری ہاؤس، جس کو میں کہتا ہوں ہیرا پھیری ہاؤس، وہ حجویری ہاؤس جو ہے وہ بھی اس کو واپس مل گئے ہیں. تو یہ اس کے لیے انہوں نے جوا کھیلا ہے، وہ الٹا پڑ گیا ہے. اور انہوں نے ظاہر ہے قوم تم جس طرح کی ہے، ہم زندہ قوم، یہ وہ ترانوں میں زندہ ہے. ادروائز مومن کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو ہم تو ان سوراخوں سے کئی بار ڈسے جا چکے ہیں. میں ایک چیز سے خوف زدہ ہوں جس کا میں بار بار اظہار کر چکا ہوں. ملک کی موجودہ سیاسی حالت انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. کل رات کو عمران خان کی رہائش گاہ پر بھی ناکہ بندی کی گئی. عمران خان کی گرفتاری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کہیں ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ نہ ہو جائے. حکومت کا یہ اقدام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. میں ایک چیز سے خوف زدہ ہوں جس کا میں بار بار اظہار کر چکا ہوں. ملکی حالات وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں زندہ رہنا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے. کوئی بھی حرکت عوام کو اتنا پرووک کر سکتی ہے کہ 2 4 5 جگہ پہ اگر ہاتھ سے نکل گیا کام تو یہ وائرس پورے ملک میں پھیل سکتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سنگین ترین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو تباہ کن ہوگی. میرا خیال ہے موجودہ حالات میں خاص طور پہ
حکومت کو کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرنا چاہیے جو کہتے ہیں the last straw on a camel's back، اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا، جلتی پہ تیل نہ ڈالیں۔ لوگوں کے لیے زندگیاں عذاب ہو چکی ہیں، 2 وقت کی روٹی لوگوں کے لیے مشکل ہو چکی ہے۔ سندھ میں ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے یہ پھیلیں، اور اگر یہ کام پنجاب میں شروع ہو گیا تو لائی لگ سے لوگ ہیں، سلسلہ شروع ہو گیا، سنبھولا نہیں جانا کسی سے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے، باقی جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرتے رہیں۔ ابرار احمد ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں ملک کی موجودہ سیاسی حالت انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ کل رات کو عمران خان کی رہائش گاہ پر بھی ناکہ بندی کی گئی۔ عمران خان کی گرفتاری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کہیں ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ نہ ہو جائے۔ حکومت کا یہ اقدام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں ایک چیز سے خوف زدہ ہوں جس کا میں بار بار اظہار کر چکا ہوں۔ ملکی حالات وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں زندہ رہنا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی بھی حرکت عوام کو اتنا پرووک کر سکتی ہے کہ 2 4 5 جگہ پہ اگر ہاتھ سے نکل گیا کام تو یہ وائرس پورے ملک میں پھیل سکتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سنگین ترین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو تباہ کن ہوگی۔ میرا خیال ہے موجودہ حالات میں خاص طور پہ حکومت کو کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرنا چاہیے جو کہتے ہیں the last straw on a camel's back، اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا، جلتی پہ تیل نہ ڈالیں۔ لوگوں کے لیے زندگیاں عذاب ہو چکی ہیں، 2 وقت کی روٹی لوگوں کے لیے مشکل ہو چکی ہے۔ سندھ میں ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے یہ پھیلیں، اور اگر یہ کام پنجاب میں شروع ہو گیا تو لائی لگ سے لوگ ہیں، سلسلہ شروع ہو گیا، سنبھولا نہیں جانا کسی سے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے، باقی جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرتے رہیں۔ میں بیسیکلی ایسے ہر اقدام کو کنڈیم کرتا ہوں، اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔